بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا تو ایسے ہی اخفا ہوتا ہے انتا مودیرو، تو نون کو پڑھتے ہیں جیسے پنکھے کے نون پنکھا نہیں پڑھتے، اس کو پنکھا اس طرح پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہے، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23 اور تختی نمبر 24 میں آ رہا ہے۔ آگے چلیے گا، یہ قاعدہ تھا اخفا کا۔ کل قاعدہ جو تھا اظہار کا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس قاعدے کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم آپ ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا ہے تو اس قاعدے کو محنت سے، لگن سے، شوق سے اور ایک جذبے کے ساتھ پڑھیے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو اس کو معلوم کیجیے، دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیجیے، ابھاریے کہ وہ بھی قرآن پڑھیں۔ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ قرآن کے پڑھے بغیر رہے۔ چلیے پڑھتے۔ انتا مندیرو، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، میم نون پیش من، دال زیر دی، من دی، را پیش رو، مندیرو، تو انتا اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آیا ہوا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہوا ہے، مندیرو۔ کرامن کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم الف دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با زیر بی، کاتی بی، نون زبر نا، کاتبین، تو یہاں بھی اخفا ہوگا۔ یہ نون ساکن کی مثال تھی دونوں، اور یہاں اس کی مثال ہے تنوین کی، کہ تنوین کے بعد 2 زبر ہے میم پر، اس کو تنوین بولتے ہیں 2 زبر کو، 2 زیر 2 پیش کو، تو تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ یہ قاعدہ ہوگا۔ کوئی پوچھے کیا ہوگا کرامن کاتبین میں قاعدہ، تو بتائیں گے اخفا ہوگا۔ کنتو ترابن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، تو را، با الف دو زبر بن، ترابن، کنتو ترابن، تو یہاں بھی کنتو کیا قاعدہ ہوگا؟ کنتو ترا، کنتو اخفا کا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آیا ہوا ہے۔ یتیمن فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتیم، الف دو زبر من، یتیمن، اور یہاں کیا ہوگا؟ اخفا، یتیمن ایسے پڑھیں گے۔ اخفا کو کیسے کر کے پڑھیں گے؟ یتیمن، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آفا، آو، کھڑا زبر واہ، یہ یا سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا نہیں پڑھا جائے گا۔ واو کھڑا زبر وافا، آوا، میم نون زبر من، دال زبر دا، مودا، خا زبر خا، لام زبر لا، الٹا پیش ہو، مودا خالہو، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، چونکہ اور کیوں ہوگا؟ چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آیا ہوا ہے۔ انثی من شیء، حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، یا نہیں پڑھا جائے گا، سا کھڑا زبر سا، انثی، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے۔ من شیء، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین آیا ہوا ہے، شیء۔ نارا ذات، اخفا ہوگا، کیوں ہوگا؟ نون، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آیا ہوا ہے۔ نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، دال الف زبر دا، دا زبر تا، نارن ذات، فلن تجد، کیا قاعدہ ہوگا؟ فلن تجد، اخفا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، اور اخفا کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے بقدر پڑھا جاتا ہے۔ فلن تجد، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجید، دال زبر د، تجید۔ یوم ینفخ،
یا وہ زبر یو میم زبر ما یوما یا نون پیش یون فا زبر فا یون فا خا پیش کو یون فا خو تو یون فا خو اس میں کیا ہوگا اخفا ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے خا آیا ہوا ہے خا یون فا وہ فا آیا ہوا یہ رفع یون فا خو من طغى میں بھی اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حروف میں سے طا آیا ہوا ہے اس کی ہجا کر لیتے ہیں میم نون زبر من طا زبر طا غین کھڑا زبر غا غین کھڑا زبر غا یہ یعنی پڑھی جانے گی من طغى عین نون زبر عن ضاد یا زبر ضی عن ضی فا زیر فی عن ضی فی کیا قاعدہ ہوگا اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ضاد آیا ہوا عن ضی فی من ثقلت میم نون زبر من ثا زبر ثا قاف پیش کو ثقلت تا زبر لت ثقلت من ثقلت کیا قاعدہ ہوگا اخفا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہوا ہے اور اخفا ہوگا اور اخفا کو ناک میں ایک الف کے بقدر چھپا کر پڑھنا چاہیے اس طرح من ثقلت انزلنا حمزہ نون زبر انزل زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا تو یہاں پر بھی کیا ہوگا اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے انزلنا ینظرون یا نون زبر ین ضاد پیش زو را پیش رو ینظرون نون زبر نا ینظرون تو یہاں پر کیا ہوگا اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ضا آیا ہوا ہے ضا اخفا کی مقدار ایک الف ہے اور اخفا کیسے کرتے ہیں کہ نون ساکن تنوین کی آواز نون ساکن ہو تو نون ساکن کو تنوین ہو تو تنوین کو اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے بقدر پڑھا جاتا ہے جیسے ینظرون تختی نمبر 10 ہو گئی جی کل پڑھیں گے تختی نمبر 11 اب اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش و خرم رکھے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں محنت سے پڑھتے رہیے اور بنے رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ملتے ہیں پھر السلام علیکم